جوش میں سمندر ہے، جوش میں سمندر ہے، اور میرا سفینہ ہے، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے، جوش میں سمندر ہے۔ دیکھیے دونوں ہاتھ اٹھا کر ذرا مجھے بتاؤ کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے بتاؤ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب آپ سچ مچ جیسے ابھی مفتی نعیم صاحب نے کہا نا کہ وہ جو سلام پڑھا جا رہا تھا، جو دل سے سنے گا، یقین سے سنے گا، عشق اور محبت میں سنے گا، تو اس کی برکتوں سے اسے پیارے نبی کا دیدار نصیب ہوگا، خواب میں زیارت نصیب ہوگی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ابھی آپ میرے ساتھ ساتھ گنگنانا، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے۔ میں مدینے میں گیا، مفتی نعیم صاحب گجرات کے ایک بڑے عالم ہیں مولانا عبد الرحمن صاحب، وہ مجھے مدینہ میں ملے اور مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب جب آپ گجرات آتے تھے یہ نعت پڑھتے تھے، میں آپ کے ساتھ پڑھتا تھا، آپ یہ کہتے تھے کہ اللہ آپ کو مدینہ پہنچائے گا۔ مجھے خوشی ہے مفتی صاحب کہ آج میں مدینہ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ بھی اگر مدینہ جانا چاہتے ہیں، نہیں معلوم اللہ کو کون سی ادائیں پسند آ جائے، تو جب میں پڑھوں گا اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے، تو آپ کو میرے ساتھوں ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھو گانے میں شرم نہیں آتی، گالیاں دینے میں شرم نہیں آتی، چغلی کرنے میں شرم نہیں آتی، غیبت کرنے میں شرم نہیں آتی، تو نعت پڑھنے میں کیا شرم ہے؟ صحیح ہے نا؟ جوش میں سمندر ہے، جوش میں سمندر ہے، اور میرا سفینہ ہے، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے، جوش میں سمندر ہے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ سب فرشتے آتے ہیں آقا کی سلامی کو، سب فرشتے آتے ہیں آقا کی سلامی کو، مصطفیٰ کے آنگن میں، مصطفیٰ کے آنگن میں رحمتوں کا زینہ ہے، جوش میں سمندر ہے، اور میرا سفینہ ہے، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے، جوش میں سمندر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا شعر دیکھیں کتنا پیارا ہے مفتی صاحب۔ جس طرف چلے آقا راستے مہکتے ہیں، جس طرف چلے آقا راستے مہکتے ہیں، خوشبوؤں سے بھی بڑھ کر، خوشبوؤں سے بھی بڑھ کر آپ کا پسینہ ہے، جوش میں سمندر ہے، اور میرا سفینہ ہے، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے، جوش میں سمندر ہے۔ اور بہت پیارا سے دیکھیں،
وہ چمک ہے ہیرے میں رب نے خود یہ فرمایا، وہ چمک ہے ہیرے میں رب نے خود یہ فرمایا، انبیاء کے خاتم میں، انبیاء کے خاتم میں مصطفیٰ نگینا ہے، جوش میں سمندر ہے اور میرا سفینہ ہے، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے، جوش میں سمندر ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں حضرت کے بیان سے پہلے ایک شعر پڑھ دوں، صرف آپ حضرات کے لیے اور میرے لیے بھی۔ الہی میرا اتنا سا کام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، ٹوٹ جائیں پیروں سے غربت کی بیڑیاں میرے، ٹوٹ جائیں غربت کی بیڑیاں پیروں سے میرے، اور مدینے جانے کا کچھ انتظام ہو جائے۔ آمین کہیں، آمین۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ چلیے اب ایک موسم بن گیا ہے سننے کا، ہے نا؟ تھوڑا آواز کو برابر کر لو۔ اجازت ہے مفتی صاحب؟ اب آپ ہی صدر ہیں۔ سر بس آئیے آگے 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 تعظیم صاحب دیکھیے انشاءاللہ اب 2020 کھیلیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ اللہ بلوائے گا، بہت اہم باتیں اللہ بلوائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين۔ وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم کو دوزخ سے بچایا، ہم کو دوزخ سے بچایا، آمنہ کے لال نے باغ
باغ جنت کا دکھایا، بولو زور سے، آمنہ کے لال نے دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے لال نے، پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، معجزہ یہ بھی دکھایا آمنہ کے لال نے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز بہت ہی قابل سب احترام علماء کرام، خصوصاً آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کے سرپرست حضرت مولانا محمد تعظیم صاحب، ایسے ہی جن کی بہت پیاری نظامت، بڑے پیارے پیارے اشعار بڑی دیر سے آپ سن رہے ہیں، میرے دوست جن کی دعوت پر میں یہاں تک پہنچنا میرے لیے آسان ہوا، ایسے حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب قاسمی بھوپال سے تشریف لائے، ہمارے بڑے حافظ عبدالرشید صاحب، ایسے ہی جناب مبین بھائی، اور یہاں قریب میں ایک گاؤں جہاں پر عصر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، گوہر گنج سے مولانا مجیب صاحب، ایسے ہی مولانا زاہد صاحب، اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں، مفتی صاحب بھی یہاں پر، مفتی اعظم جنہیں میں کہوں گا مفتی اعظم صاحب یہاں پر موجود ہے، بہت سارے حفاظ قرآن مبین یہاں موجود ہے، مسجدوں کے ائمہ یہاں موجود ہے، مسلم تہوار کمیٹی کے ذمہ داران کہاں ہیں، ذرا تھوڑا سا ہاتھ اٹھائیں اگر موجود ہو یہاں پر۔ ابھی پوری ٹولی یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، شاید آئیں گے مسلم تہوار کمیٹی کے تمام ذمہ داران۔ چلو آؤ سلطان پور والوں، سلطان پور والوں، اب میں جو بات کہوں گا مجھے خوشی ہے کہ آج کا یہ پروگرام اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے، مرکز میں ہو رہا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور آج کے پروگرام کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے گھر میں ہم اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنائیں گے، سمجھائیں گے، ہم سمجھیں گے، اور اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنیں گے۔ اور سلطان پور والوں اور میرے ساتھیوں، پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے، دیکھو اب بات کہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ کوئی تقریریں یاد کر کے نہیں آتے ہیں، اللہ بلواتا ہے، اللہ بلواتا ہے، تو بات میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ دیکھو پیارے نبی کی زندگی سن رہے ہو تو مولانا تعظیم صاحب، پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے، نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ مفتی نعیم صاحب کو خوشی ہوئی جب میں نے اشتہار دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ میں سلطان پور میں جا رہا ہوں، ماشاءاللہ، جہاں سلطان رہتے ہیں، بادشاہ رہتے ہیں، اور یقین مانو بات یہی سے شروع کروں گا
کہ اللہ نے آپ کو اور ہم کو اور ہر ایمان والے کو سلطان بنا کر دینا ہے، بادشاہ بنا کر دینا ہے، ایمان والے کو اللہ نے حاکم بنا کر دینا ہے۔ لیکن اب میں یہ بھی آپ کو سمجھا کے چلوں، میں اسی لیے کہہ رہا تھا بچوں کو یار ایک کام کرو مولانا ذرا ان کو باہر کر دو، ذہن منتشر ہوتا ہے، اٹھا دو بچوں کو، میں قسم اللہ کی بہت پیاری پیاری باتیں اللہ بلوائے گا، یہ ایک ایک کر کے اٹھ کے جائے گا۔ مولانا کبھی بھی کسی بھی مقرر کے سامنے کبھی بھی بچوں کو نہیں بٹھانا، کیونکہ یہ ہماری قوم ہے نا، ہم کیسے ہیں تو یہ کیسے ہوئے اس سے اللہ ہوا، مقرر کا ذہن بنا دیتے ہیں۔ آگے تو دیکھیں آج ہمارا جو جلسہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے آج جو باتیں علماء کی زبان سے کہی گئی ہے، اگر آپ نے پیارے نبی کی پیاری پیاری باتوں کو زندگی کا حصہ بنا دیا، تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ان علماء کرام کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں اور اللہ کے گھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سچ مانو اللہ پھر اہل ایمان کو اس ملک کا نہیں پوری دنیا کا سلطان اللہ پھر بنائے۔ کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ نے خود کہا انتم الاعلون، تم ہی بلند رہو گے، یعنی تم ہی سلطان رہو گے، تم ہی حکمران رہو گے، تم ہی بادشاہ رہو گے۔ اللہ کہتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ آج بھی سلطان والے یہ باتیں جو کہی جائیں گی نا، اللہ نے عجیب بات میرے ذہن میں ڈال دیا کہ سلطان اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر آپ نے پیارے نبی کی سچی محبت کا اقرار کیا اور پیارے نبی کی سنتوں پر، پیارے نبی کی زندگی پر، پیارے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ارادہ کیا، تو مولانا تعظیم صاحب پھر یہ صرف نام کا سلطان پور نہیں رہے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کو سلطان بنائے گا، حاکم بنائے گا، بادشاہ بنائے گا۔ اور تاریخ نے دیکھا ہے، پوری تاریخ گواہ ہے، پوری ہسٹری گواہ ہے کہ جب مسلمان، اس جملے پر دھیان دینا، پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان شریعت پر چلتے رہے، نبی کی مانتے رہے، نبی کو مانتے رہے، سنتوں پر عمل کرتے رہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، پوری ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لو، صرف ہندوستان کی نہیں پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لو کہ جب بھی اہل ایمان، جب بھی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی مانتے رہے، اللہ نے ان کو سلطان بنایا، اللہ نے ان کو حاکم بنایا، اللہ نے ان کو حکمران بنایا۔ آج یہ جو جلسہ ہے نا، مسلم تہوار کمیٹی کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ کہاں ہے سیف الرحمان؟ سیف الرحمان، سیف کا میرا سیف الرحمان، اور ایسے ہی تمہاری پوری ٹیم ملی تھی مجھے، ضلع ادھیکش بھی ملے، پردیش ادھیکش بھی ملے۔ میں مسلم تہوار کمیٹی کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ نے بہت شاندار پروگرام سجایا ہے، اور سلطان پور، گوہر گنج اور آس پاس کے تمام لوگوں کو آپ نے اللہ کی نبی کی زندگی سننے کا موقع دیا ہے۔ او میرے پیارے یارو، او میرے پیارے یارو، اخیر میں ایک چیز مولانا نے چھیڑ دیا مجھے۔ حضرت مولانا علی قدر صاحب نے اخیر میں ایک جملہ کہا مفتی نعیم صاحب کہ اس وقت پورے ہندوستان میں کیا چل رہا ہے؟ آئی لو محمد۔ کیا چل رہا ہے؟ آئی لو محمد۔ مسلمان بھی جذبات میں آ گیا، وہ بینر لگا رہا ہے، پوسٹر لگا رہا ہے، بڑے بڑے اشتہار لگا رہا ہے، اپنی گاڑی پر اسٹیکر چپکا رہا ہے، اپنے ٹی شرٹ پر اسٹیکر بنا رہا ہے جس پر لکھا ہے آئی لو محمد، کہ میں محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں۔ مولانا علی قدر نے کہا نا، بالکل کہو، حق ہے،
نبی سے پیار کرو، نبی سے محبت کرو، پیارے نبی سے عشق کرو. اور یہ بھی سنو، ان علماء کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نبی سے عشق نہ ہو، نبی سے پیار نہ ہو، محمد مصطفیٰ سے پیار نہ ہو، اللہ کی قسم نہ آپ کی میری نمازیں قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ کوئی عبادت قبول ہوگی. نبی کی محبت، نبی سے عشق ایمان کا، قرآن کا، دین کا، اسلام کی تعلیم کا حصہ ہے کہ نبی سے پیار ہو، نبی سے محبت ہو. اور کیسی محبت ہو؟ میری بہنیں بھی میری بات کو سن رہی ہے، میری بیٹیاں بھی میری بات کو سن رہی ہے. کیسی نبی سے محبت ہو؟ پیارے آقا نے خود فرمایا، کیا فرمایا سنو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ نبی سے عشق ہو تو کیسا ہو، نبی سے پیار ہو تو کتنا ہو. لیول بھی خود نبی نے بیان کر دیا کہ نبی سے محبت کتنی ہو. تو نبی نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ. پیارے نبی نے فرمایا تم میں کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو مجھ سے محبت نہ ہو جائے. کتنی محبت، کتنی محبت. نبی نے فرمایا من والدی، جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ ولدی، اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ مسلمان، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور آخر جملہ پیارے آقا نے فرمایا والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. نبی نے فرمایا کتنی محبت ہو سلطان پور والوں نبی سے، تو نبی نے لیول بتا دیا کتنی محبت. ماں باپ سے زیادہ نبی سے پیار ہو، اولاد سے زیادہ نبی سے پیار ہو، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ نبی سے پیار ہو. پیارے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ آخری جملہ فرمایا کہ اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب ذرا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان پور والوں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا غور کرو کہ کیا ہم ماں باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں؟ کیا ہم اولاد سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں؟ کیا ہم بیوی بچوں سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں؟ کیا ہم رشتہ داروں سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں؟ کیا ہم تمام انسانوں سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے آپ پہ غور کرے کہ وہ نبی سے کتنا پیار کرتا ہے. کیا کیوں؟ اور تو بیٹھی بھی ہے، آدمی اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے، بچوں سے اتنی محبت کرتا ہے جناب کہ اپنے بیوی بچوں کی محبت میں آدمی دن رات محنت کرتا ہے، جانوروں کی طرح محنت کرتا ہے. کبھی کبھی تو بیوی کو رحم آ جاتا ہے اور بیوی کہتی ہے کہ اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ تو بڑے پیار سے کہتا ہے میری جان تیرے لیے ہی تو کر رہا ہوں. کہ بھائی میں بیل بنا ہوں کس کے لیے؟ ارے بولو تیرے لیے. میں جانوروں سے زیادہ محنت کر رہا ہوں تمہارے لیے، میرے بچوں کے لیے. اور میرے یارو نبی سے عشق ہو اپنے آپ سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ. اور آج اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب، یہ کہتے ہوئے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آج بھی مسلمان کو پیار اتنا تو ہے کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، جمعے کے جمعے آتا، عید کو عید آتا، لیکن اتنا تو عشق ہے نبی سے کہ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو یہ مسلمان جوان جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، جان لینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. لیکن چلو آؤ اب نبی سے پیار ہے نا، چاہتے ہو نا، اب دیکھو کتنی پیاری بات خدا نے ذہن میں ڈال دیا. چاہتے ہو نا کہ نبی کی سفارش نصیب ہو، چاہتے ہو نا کہ نبی کا ساتھ نصیب ہو،
چاہتے ہو نا کہ حوض کوثر پر آب کوثر نبی کے ہاتھ سے پینا نصیب ہو؟ ذرا بتاؤ مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہ کون کون چاہتا ہے کہ نبی کی سفارش اس کو نصیب ہو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب پوائنٹ پر آ رہا ہوں، اب غور سے سنیں ذرا. نبی نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب یوم القیامہ. پیارے نبی نے فرمایا، ذرا دھیان دینا اس حدیث پر. پیارے نبی نے فرمایا، اور سلطان پور کے میرے جوانوں اور سلطان پور کی میری بہنوں، سنو سنو سنو. پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں آدمی اسی کے ساتھ ہوں گا دنیا میں جس کے طریقوں سے وہ محبت کرتا تھا، دنیا میں جس کے طریقوں سے وہ محبت کرتا تھا، دنیا میں جس سے وہ محبت کرتا تھا. کل قیامت کے دن پیارے نبی نے فرمایا اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا. اب ذرا جوانوں دل تھام کر میری بات کو سنو. کتنے جوان ایسے ہیں جن کو ناچ گانے والوں کا لباس پسند ہے، ناچ گانے والوں کے بال پسند ہیں، ناچ گانے والوں کا طریقہ پسند ہے، ناچ گانے والوں کا لباس پسند ہے. کتنی بہنیں ایسی ہیں مفتی نعیم صاحب، کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ سیریل میں دیکھ کر، موبائل میں دیکھ کر، باہر ملکوں کے ڈرامے دیکھ کر اور فلمیں دیکھ کر ان کو ناچ گانے والوں کا لباس پسند ہے. میری بیٹیوں، میری بہنوں، میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پیارے نبی نے فرمایا آدمی کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں وہ جس کے طریقوں سے محبت کرتا تھا. اور میرے جوانوں، اگر خان صاحب سے محبت ہے تو انجام خان صاحب کے ساتھ ہوگا. کون سے خان صاحب؟ یار بولو نا. جن کا ہیئر اسٹائل تم کو پسند ہے. کون سے خان صاحب؟ وہ خان صاحب جنہوں نے ہاتھ میں فیروزی کڑا پہنے. تو میرے جوان نے بھی کڑا پہن لیا. کیوں؟ خان صاحب نے گھٹنوں پہ پھٹی ہوئی پینٹ پہنے تو میرے جوان نے بھی پھٹی ہوئی پینٹ پہن لیا. خان صاحب نے بالی پہنے تو جوانوں نے کان میں بالی پہن لیے. خان صاحب نے ہاتھ میں اگر کنگن پہنے تو جوانوں نے ہاتھ میں کنگن پہن لیے. میرا ممبئی میں بیان ہوا تو ممبئی میں نے کہا فلم انڈسٹری میں یہ دعوت کے ساتھیوں نے، یہ تبلیغ کے ساتھیوں نے مجھے وہاں ممبئی میں فلم انڈسٹری میں گھسا دیا. اور وہاں جتنے ناچنے والے تھے، فلموں میں کام کرنے والی بیٹیاں تھی اور جوان تھے، ان تمام کو جیسے آپ بیٹھے ان ناچنے گانے والوں کو، ان فلموں میں کام کرنے والوں کو، بڑے بڑے اداکاروں کو، ان کا نام میں جان بوجھ کر نہیں دوں گا، ان کو میرے ساتھ میں بٹھا دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائیو، لوگ تم کو ہیرو کہتے ہیں. کیوں؟ میری قوم کے جوان تمہارا اسٹائل اختیار کرتے ہیں. تم نے پھٹی کی پینٹ پہنا، میرے قوم کے جوان نے پہن لیا. تم نے کان میں بالی پہنی، میرے قوم کے جوان نے پہن لیا. میں نے کہا مفتی نعیم صاحب، خان صاحب سامنے بیٹھے تھے، میں نے کہا خان صاحب اگر 2026 کی کسی فلم میں آپ پائل پہنتے ہیں تو میری قوم کے جوان، ارے بولو نا، پائل بھی پہن لینا، کیونکہ پائل کس نے پہنا؟ ارے بولو، خان صاحب نے پہنا. اب سنو پیارے جوانوں، بالکل سادے انداز میں آج سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سنو قرآن کیا کہتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے فرمایا او مسلمانوں، او میری بیٹیوں، اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی، محمد مصطفیٰ کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے. جو کچھ بھی کرنا ہے اس زندگی کو سامنے رکھنا. شادی بیاہ کرنا ہے، نبی کا طریقہ دیکھنا. بچہ پیدا ہو گیا، کان میں اذان دینا ہے، نبی نے طریقہ بتا دیا. بیٹی جوان ہو گئی، شادی کرنا ہے، نبی نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دکھایا. آپ خود جوان ہو گئے، نکاح کا وقت ہو گیا، خود کا اپنا نکاح کرنا ہے یا اپنے بیٹوں کا نکاح کرنا ہے یا اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے دکھایا، بیٹیوں کو ودا کر کے دکھایا. ہر چیز میں سلطان پور کے جوانوں اور میری بیٹیوں، میری بہنوں نے میری بات سن رہی ہے کہ ہر چیز میں نبی کا طریقہ تلاش کرو. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ جو نبی سے عشق کرے گا، اور عشق
نبی سے پیار صرف آئی لو محمد کہنے سے نہیں ہوگا. یہ تو سازش تھی، ایک ماحول بنایا گیا. قوم بڑی بھولی بھالی ہے، مفتی صاحب سمجھ نہیں پاتی ہے کہ کیسا ماحول آئی لو محمد کے نام پر بنایا گیا. او میرے جوانوں، ہم آپ کو آئی لو محمد ہم کہتے ہیں یہاں سے دل سے نبی سے پیار کرو. ہم تو جوانوں کو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب کہ میرے جوانوں نبی سے ایسا پیار کرو کہ نبی کا چہرہ کیسا تھا دیکھو، نبی کے بال کیسے تھے. اچھا سنو 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 سلطان پور والوں کہ حدیث میں نبی کا ہیئر اسٹائل بھی موجود ہے، نبی کا ڈریس اسٹائل بھی موجود ہے، نبی کا واکنگ اسٹائل، نبی چلتے کیسا تھے وہ بھی موجود ہے، نبی کھاتے کیسے تھے حدیث میں وہ بھی موجود ہے، نبی پانی کیسے پیتے تھے حدیث میں وہ بھی موجود ہے، نبی کا بازاروں سے گزرنے کا طریقہ کیا تھا وہ بھی حدیث میں موجود ہے، نبی جب گھر میں آتے تھے تو کیا اسٹائل ہوتا تھا وہ بھی موجود ہے، نبی کے سونے کا اسٹائل، نبی کے کھانے کا اسٹائل، نبی کا ڈریس اسٹائل، نبی کا واکنگ اسٹائل، نبی کا ٹاکنگ اسٹائل. اور سلطان پور کی بیٹیوں اور سلطان پور کے جوانوں، نبی کی ہر ادا کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. دیکھو تلاش کرو. میں ان جوانوں سے یہ بھی کہتا ہوں مفتی صاحب، تعظیم صاحب، میں تو جوانوں سے کہتا ہوں کہ جوانوں نبی کے ایسے عاشق بنو، نبی کے ایسے عاشق بنو کہ نبی کا چہرہ بھی اختیار کرو، نبی کا اسٹائل اختیار کرو. ایسے عاشق بنو کہ بازار میں سے گزرو تو کوئی ہندو بھائی، کوئی رمیش، کوئی کیلاش، کوئی پرکاش، کوئی گنیش آپ کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کوئی محمد کا فین ہے، یہ کوئی نبی کا دیوانہ جا رہا ہے. ایسا لباس اختیار کرو. آج کیا ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس سے پہن ہے. ہاتھ میں کھڑا ہے تو سمجھ میں آ جاتا کس کا پہن ہے، کان میں باندھی ہے تو سمجھ میں آ جاتا ارے کس کا پہن ہے. ارے بالوں کے اسٹائل سے سمجھ میں آ جاتا کس کا پہن ہے. تو یہ کہاں سے ہوا، یہ محبت کہاں سے ہوئی. اور جب تک کہ یہ محبت نہیں آئے گی نا سمجھ گا، جب تک کہ یہ محبت نہیں آئے گی اللہ کی قسم مسلمان ذلیل ہوتا رہے گا، رسوا ہوتا رہے گا، مار کھاتا رہے گا، بے عزت ہوتا رہے گا. اور پھر یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا کہ نبی سے سچا عشق کرو اور نبی کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لاؤ گے. ان علماء کے سامنے اللہ کے گھر میں کہہ رہا اللہ آپ کو پھر سلطان حکمران اللہ. یاد رکھو آج کا جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً نبی کی باتیں سننا بھی عبادت، نبی کا ذکر کرنا بھی عبادت، نبی کی نعت کرنا بھی عبادت، نبی کی زندگی سننا بھی عبادت. آج بڑی تعداد میں عورتیں آئی ہیں مسلم تہوار کمیٹی نے. مجھے خوشی ہے کہ عورتوں کا بھی بہترین بیٹھنے کا انتظام کیا، وہاں مائی کا انتظام کیا. میں میری ان بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ میری بیٹیوں نبی سے سب کا پیار کرو اور نبی کی تعلیمات کو عمل کرو. عنوان ہے ہمارا اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ، سماج سدھار، سماج سدھار. تو میں میری بیٹیوں سے کہوں گا، ان سے بھی میں خاص طور سے کہوں گا. اور آپ کی بات کو سننا کہ دیکھو یاد رکھو جس گھر میں دین آئے گا، جس گھر میں دین آئے گا، جس گھر میں نبی کے طریقے آئے گے، جس گھر میں نبی کی سنتیں آئے گی، اللہ کی قسم ان بیٹیوں کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد کی جو ہے وہ پھر مسلمان اور اہل ایمان ہوگی. اور پھر وہی اولاد جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب ہوگی. آج کیا ہو رہا ہے مفتی نعیم صاحب کہ ہم گھروں میں دینی ماحول نہیں بنا رہے. مسلم تہوار کمیٹی والوں میں آپ سے کہوں گا کہ سال میں ایک دو بڑے بڑے پروگرام لے کر علماء کرام کو بلاتے رہنا اور عورتوں میں بھی بیان کروانا، عورتوں میں بھی مجلس کروانا. کیونکہ مولانا حافظ عبدالرشید صاحب ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے
کہ مرد پڑھا، یہ دیکھو جملے پر دھیان دینا، ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں؟ مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا۔ یعنی مرد پڑھے گا تو وہ اکیلا پڑھے گا، لیکن عورت پڑھے گی تو ارے بولو خاندان پڑھے گا۔ اب اگر گھر میں دین ہوگا میری بیٹیوں، آج کئی عورتیں ہی پریشان ہوتی ہے، مفتی صاحب گھر میں سکون نہیں رہا، مفتی صاحب اولاد بھی سنتی نہیں، مفتی صاحب میرا شوہر بھی سنتا نہیں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری مانتا نہیں۔ کیوں؟ تو میں ان بیٹیوں سے جو میری بات کو سن رہی ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم نبی کی سنو تو صحیح، نبی کی مانو تو صحیح، گھر میں قرآن کی تلاوت کرو تو صحیح، گھر میں نماز پڑھو تو صحیح، گھر میں دین کو زندہ کرو تو صحیح۔ میری بہنوں، پھر اللہ تمہارے گھروں میں بھی برکت لائے گا اور تمہاری زندگی میں بھی سکون لائے گا۔ میری بیٹیوں، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ عورتیں بھی یہاں پر موجود ہے، تو میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹیوں، پیارے نبی نے ایک اور بات کہی ہے، نبی کی بات سن رہے ہو تو سنو، پیارے نبی نے کیا کہا؟ زینوا بیوتکم بالصلاۃ وبالقرآن۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں سلطان پور والوں۔ نبی نے فرمایا، عورتیں خاص طور سے سنیں، نبی نے فرمایا زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو سجاؤ۔ نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو سجاؤ۔ اب ذہن میں آئے گا، نبی نے کہہ دیا کہ گھروں کو سجاؤ تو کون سا ماربل لگانا؟ راجستھان سے لانا یا کوٹا سے لانا؟ نبی نے فرمایا گھروں کو سجاؤ تو پی یو پی کیسے لگانا؟ نبی نے فرمایا گھروں کو سجاؤ تو کلر کون سا دینا؟ نبی نے فرمایا گھروں کو سجاؤ تو فرش کس کلر کی لگانا؟ نبی نے فرمایا گھروں کو سجاؤ تو بیڈ روم کیسے بنانا، کچن کیسے بنانا، ہال کیسے بنانا، ڈائننگ ایریا کیسے بنانا؟ کیوں؟ نہیں میرے یارو، نہیں میری بیٹیوں، نبی نے کیا فرمایا؟ زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو سجاؤ۔ کاہے سے سجاؤ؟ کاہے سے سجاؤ؟ بالصلاۃ وبالقرآن، نمازوں سے اپنے گھروں کو سجاؤ، وبالقرآن، اور قرآن کی تلاوتوں سے اپنے گھروں کو سجاؤ۔ اگر تمہارا گھر، یہ جملہ سن لینا میری بیٹیوں، میرے بچوں، اگر تمہارا گھر مٹی کا ہے، تمہارا گھر لکڑیوں کا ہے، تمہارا گھر کچا ہے، لیکن میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارے کچے مکان میں، اگر تمہارے مٹی کے مکان میں، اگر تمہارے لکڑیوں کے مکان میں اگر نماز ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، نبی کی باتیں ہوگی، دین ہوگا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا مٹی کا کچا لکڑی کا مکان بھی آپ کو دنیا میں سچا سکون دے گا۔ ورنہ سنو سلطان پور والوں، میں پورے ملک میں جاتا ہوں، لاکھوں پتی ملتے ہیں، کروڑ پتی ملتے ہیں، ارب پتی ملتے ہیں، اور کہتے ہیں مفتی صاحب بنگلہ تو بڑا شاندار ہے، دعا کرنا، نیند نہیں آتی۔ کیا نہیں آتی؟ نیند نہیں آتی۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو تیرے بنگلے میں رات بھر سویا، زبردست نیند آئی، بہت سویا، اگر تو نہ اٹھاتا تو اور 2-3 گھنٹے نہیں اٹھتا، اور تو کہتا ہے کہ نیند نہیں آتی، تو بنگلے کا مالک ہے۔ تو سنو میری بیٹیوں میرے بہنوں کہ بنگلوں سے سکون نہیں ملے گا، ماربل قیمتی لگانے سے سکون نہیں ملے گا، بہترین بیڈ روم اور اے سی بیڈ روم بنانے سے سکون نہیں ملے گا۔ اللہ اور اللہ کے نبی کا دین، اللہ کی تعلیمات اور نبی کی تعلیمات اگر گھروں میں ہوگی تو تمہارے گھروں میں سکون آئے گا، ورنہ تمہاری زندگیوں کا سکون بھی ختم ہو جائے گا۔ میری بیٹیوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹیوں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا، یہ جملہ سنو، اس بات کو کبھی نہیں بھولنا میری بیٹیوں کہ تم مسلمان، تم ایمان والے ہو۔ ابھی مفتی نعیم صاحب نے ایک شعر کہا پردے پر سے، پردے کی اہمیت کو بتایا، تو میری بیٹیوں مسلمان بیٹیوں سے میں کہتا ہوں کہ تم مسلمان بیٹی ہو، تم ایمان والی بیٹیاں ہو۔ تلکوں پر اکثر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے پیچھے، دیکھیں کبھی آپ تلکوں پر لکھا ہوتا ہے، کبھی رکشہ پر لکھا ہوتا ہے، کبھی کسی کی گاڑی پر لکھا ہوتا ہے، تو ایک رکشہ پر یہ لکھا ہوا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا حافظ عبدالرشید صاحب، اس نے ایک عورت
کا فل نقاب میں تصویر لگایا اور نیچے لکھا اس پہ جملہ مفتی نعیم صاحب کیا لکھا بیٹیوں کے لیے پیغام کہ میری بہنوں تم حجاب میں رہو، تم نقاب میں رہو، دنیا اوقات میں رہے۔ جملے پر دھیان دو، کہا کہ میری بہنوں تم نقاب میں رہو، تم حجاب میں رہو، دنیا اوقات میں رہے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ میری بیٹیوں اگر تم گھر سے باہر نکلتے وقت حجاب میں رہو گی، نقاب میں رہو گی، پردے میں رہو گی تو اللہ کی قسم دنیا اوقات میں رہے گی۔ وہ سمجھ جائے گی کہ یہ کوئی عزت دار بیٹی ہے، عزت دار گھرانے کی عورت ہے، عزت دار گھرانے کی بیٹی ہے، دنیا اوقات میں رہے گی۔ کوئی شیطان آپ کو نہیں چھیڑے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ عزت دار ہے۔ لیکن اگر تم بے پردہ رہو گی، کیوں تم بے پردہ رہو گی؟ کیونکہ کیسے کیسے کپڑے آ گئے مارکیٹ میں، آپ کو معلوم ہے کیسے کیسے کپڑے آ گئے، ایسے کپڑے آ گئے، ایسے مفتی نعیم صاحب کہ آج ان لباسوں میں سے بیٹیوں کا بدن چھلک رہا ہے، دکھ رہا ہے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا تھا، یہ جملہ سنو، پیارے نبی نے 1500 سال پہلے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ رب کاسیات عاریات، جملے پر دھیان دینا مردوں، تم نے بھی سننا، نبی نے فرمایا تھا اور ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی کی بولی ہوئی ایک ایک بات صحیح ہوگی۔ ہمارا ایمان ہے کہ چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، دنیا کے ہر انسان کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، بولو زور سے، کبھی غلط، زور سے بولو، کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اور نبی نے 1500 سال پہلے ایک جملہ کہا، رب کاسیات عاریات، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی۔ آج آپ دیکھنا مارکیٹ میں اتنا باریک کپڑا آ گیا کہ کپڑے پہن کر بھی عورت کا بدن دکھتا ہے تو فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کی یہ حدیث صحیح ہو گئی کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی۔ اور مفتی صاحب افسوس ہوتا ہے جتنا مہنگا ڈریس اتنا ادھورا ڈریس، جتنا مہنگا ہے اتنا باریک ہے۔ اور میری بہنوں سنو، تمہارے ہاتھ میں پورا ماحول ہے۔ میری بیٹیوں سے میں کہہ رہا ہوں، چاہے وہ ہندو بہن کیوں نہ ہو، میں میری ہندو بیٹیوں سے، ہندو بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ گھروں کا ماحول، بیٹیوں کی تربیت، بچوں کی تربیت وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں ہندو بیٹیوں کا نام اس لیے لیا کہ مجھے بتایا گیا کہ الحمدللہ پورے گاؤں میں آواز جا رہی ہے اور ہندو بھائی اور ہندو بہنیں کی باتوں کو سن رہی ہے، تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ گھروں کا ماحول، بچیوں کی تربیت وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ راجستھان کے کچھ علاقوں میں ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ راجستھان میں ہندو بہنیں بھی اور ایم پی کے بھی کچھ علاقوں میں آج بھی ہندو بہنیں، ہندو بیٹیاں اپنے جیٹ سے پردہ کرتی ہیں، اپنے گھر کے مردوں سے پردہ کرتی ہے۔ ان کا پردہ کرنے کا اسٹائل کہ وہ ساڑی کا پلو تھوڑا سا، ایک منٹ مولانا چائے مت پلا، یہ چائے برباد ہوا ہے، تو اب یہ جملہ سن لو، ڈسٹرب ذرا بھی مت کرو مجھے، یہ جملہ سنو کیونکہ میرے پاس وقت کا میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹیوں، میری بہنوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے کہ ہندو بہنیں بھی جب مرد گھر کے سامنے آتے ہیں تو وہ بھی اپنے ساڑی کا پلو گرا لیتی ہے، تھوڑا آگے کر لیتی ہے۔ اور مسلمان بیٹیوں، تم کو تو حکم ہے کہ تمہارا بدن نہ دکھاؤ، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ نقاب پہنو، حجاب پہنو، پردہ اختیار کرو اور اپنی زیب و زینت، اپنی خوبصورتی کو دکھاتی نہ پھرو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ میں بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور آخری بات بیٹیوں سے کہہ کر پھر مردوں پر آ جاؤں گا کہ میری بیٹیوں، گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول بناؤ، گھر میں نمازوں کا ماحول بناؤ، اور سنو، میں آپ کو ایک مثال دوں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔
حافظ صاحب ہم نے دیکھا ہے، زاہد صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ اگر گھر میں عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کی 2 سال کی بچی جس کو رکوع کرنا نہیں آتا، جس کو سجدہ کرنا نہیں آتا، ہم نے دیکھا ہے کہ ماں اگر سجدہ کر رہی ہے تو اس کی 2 سال کی بچی بھی آڑے ٹیڑے انداز میں وہ بھی سجدے میں چلی جاتی ہے۔ ماں کو دیکھتی ہے نا۔ تو میں ماں سے کہوں گا کہ بچوں کی بہترین تربیت کا انتظام کرو، اور میں مردوں سے بھی کہوں گا، او میرے پیارو سنو سنو سنو، جب نبی کی محبت سننے آئے ہو، نبی کی سیرت سننے آئے ہو، نبی سے پیار کرتے ہو نا، تو میں تم سے بھی کہوں گا، کیا کہوں گا، بالکل سادے انداز میں آج بیان کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اصل اسٹائل میں بھی آیا نہیں، میرا اصل اسٹائل الگ ہے۔ سادے انداز میں مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ نبی سے پیار ہے نا تو سنو، نبی نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ قرۃ عینی، یہی نا حدیث ہے، الصلاۃ قرۃ عینی، نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب اگر نبی سے پیار ہے تو نماز پڑھو، ہے نا، ورنہ جھوٹے ہو، مکار ہو، بدماش ہو، صرف نعرہ لگاتے ہو، صرف زبان سے دعوے کرتے ہو، تو یاد رکھو انجام بہت برا ہوگا۔ آج سیرت النبی کے جلسے میں میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر نبی سے پیار ہے تو پھر نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز پڑھو گے تو نبی کو بڑا سکون ملے گا، نبی کو بڑا اچھا لگے گا، پیارے نبی خوش ہو گئے۔ کیوں؟ اور یہ بھی سن لو، آج اللہ موقع دے رہا ہے، سلطان والوں آج اللہ موقع دے رہا ہے، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم نماز پڑھنا چاہو گے مگر نماز کو جانا پاؤ گے، نماز پڑھنا چاہو گے مگر نماز کو جانا پاؤ گے۔ جوانوں، یہ جوانوں سے میں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب، ابھی رکوع کر سکتے ہو، ابھی سجدہ کر سکتے ہو، کر لو، ورنہ مسجد میں دیکھنا بہت سارے لوگ وہ ہیں جو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، رکوع کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں سکتے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ وہ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا چاہتے ہیں مگر جھکا نہیں سکتے، رکوع کرنا چاہتے ہیں کر نہیں سکتے۔ تو آج موقع ہے، آج اللہ نے طاقت دی ہے، سلطان پور کے جوانوں نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، اور میری بیٹیوں سے ایک بات اور کہوں گا اور تمام لوگوں سے کہوں گا کہ یہ جو اولاد ہے نا، بیٹھے بیٹھے یہ 4-5 منٹ روکتے ہو، یہ جو اولاد ہے سنو، بڑی پیاری اور اہم بات کہہ رہا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، مسلم تہوار کمیٹی والوں یہ بڑا کام ہے، قرآن کیا کہتا ہے سیف الرحمان، قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بڑی پیاری آیت ہے، بڑا پیارا سندیش ہے، بڑا پیارا پیغام ہے۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اللہ کہتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار والوں کو جہنم کی آگ سے۔ او میرے بھائیو، اولاد کو بنگلہ دے کر جانا کوئی کمال نہیں، اولاد کو کھیتیاں دے کر جانا کوئی کمال نہیں، اولاد کو کروڑ پتی بن کے مرنا کوئی کمال نہیں۔ یاد رکھو میری بیٹیوں، تم بھی سننا، میرے بھائیوں تم بھی سننا، اگر اولاد کو دین نہ دیا، اگر اولاد کے مکتب کی تعلیم کا انتظام نہ کیا، اگر اولاد کے ایمان پر محنت نہ کی، اگر اولاد کو اسلامی تعلیم نہ دیا، اگر ان کی صحیح تربیت نہ کی، تو یاد رکھو ماں باپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں یہ اولاد ماں باپ کو مجرم بنا کر کھڑا کرے گی، یہ کہے گی اے اللہ یہ میری ماں ہے،
اس کو پکڑ، یہ میرا باپ ہے، اس کو پکڑ۔ اے اللہ میری ماں مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، میرا ہر ارمان پورا کرتی تھی، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، کروڑوں کی پراپرٹی میرے نام پر چھوڑ کر گیا تھا، سب کچھ دیا تھا، دنیا کا عیش آرام دیا تھا، لیکن اے اللہ یہ میرا باپ مجرم ہے، اس کو پکڑ۔ دنیا کو اس نے بہت دیا تھا مگر دین نہ دیا تھا، اسلام نہ دیا تھا، قرآن نہ دیا تھا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر اولاد کی صحیح تربیت رکھی، اگر ان کے قرآن کی تعلیم کا انتظام نہ کیا تو یہ اولاد اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں ماں باپ کو مجرم بنا کر کھڑا کریں گے۔ آج مکتب کی تعلیم پر دھیان نہیں دیتے۔ مولانا تعظیم صاحب آپ کے یہاں تو اچھے لوگ ہوں گے، ہمارے یہاں تو بھیجا اس نے کہ آدھا گھنٹے کے بعد میں گھر سے بلاوا آ جاتا، ٹیوشن کا وقت ہو گیا۔ انگلش پڑھانا بڑی اہمیت سمجھ لیا، کیوں؟ دماغ میں بھول بیٹھ گیا۔ کیا بھول بیٹھ گیا مفتی نے انصاف دماغ میں؟ انگلش، ہم انگلش پڑھانے سے منع نہیں کرتے، میں خود سن لو سلطان پور والوں، میں صرف ملا نہیں ہوں، یہ جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں۔ تم کو اگر یہ لگتا ہوگا کہ مدرسے میں آج میں صرف ملا بنتا ہے، یہ تمہارے دماغوں کا غلط خیال ہے۔ میں صرف ملا نہیں ہوں، میں ڈاکٹروں کا پروفیسر ہوں، میں 15 سال سے ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں، میرے خود کے گھر میں 11 ڈاکٹر ہیں، میری 3 بیٹیاں ڈاکٹر، 5 بیٹے ڈاکٹر، گھر میں 4 بیٹیاں ڈاکٹر، عالم بھی، حافظ بھی، مفتی بھی۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے دماغ میں یہ ہوگا کہ ہم انگلش پڑھانے سے منع کرتے، اللہ کی قسم ہم انگلش پڑھانے سے بالکل بھی نہیں منع کرتے، لیکن مولانا ہم کو شکایت یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو اہمیت کیوں نہیں دیتے، ہم مکتب کی تعلیم کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اولاد کو سب ڈاکٹر بناؤ، یہ جملہ سنو، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بناؤ مگر پہلے اس کو سچا پکا مسلمان بناؤ، انجینئر بناؤ مگر اس کو سب سے پہلے سچا پکا مسلمان بناؤ، تمہاری بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کرو۔ آج یہ جملہ مجھے یاد آ گیا تو کہہ رہا ہوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں تمہاری ہزاروں بیٹیاں ایمان اور اسلام کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کہاں ہو تم؟ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے سماج سدھار کا یہ آج عنوان ہے، 2 عنوان تھے، سیرت النبی اور سماج سدھار۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے اولاد کے اسلام ایمان کی تربیت کا بہترین انتظام کرو، ورنہ اللہ کے دربار میں خطرناک انداز میں پکڑو گی۔ ہم آپس کی لڑائیوں میں لگے ہیں، ہم کو فرصت نہیں ہے آپس کی لڑائی سے۔ ہم شکایت کرتے ہیں، کیا شکایت کرتے ہیں؟ کیوں کہ ہم پر ظلم ہو رہا، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ جملہ میرے ہندو بھائی کو سن رہے ہیں، اور اگر پولیس والے سن رہے ہوں گے تو ریکارڈ کر کے پہنچاؤ حکومت کو کہ مہاراشٹر کا ایک دھرم گرو آیا تھا، ایک مسلمان ملا آیا تھا جس نے یہ پیغام دے کر گیا۔ کیا پیغام گرم؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ سچ میں اگر آپ نے اسلام پر عمل کرنا شروع کیا، نبی کی زندگی، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کیا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہندو بھائی خود آپ سے محبت کرے۔ یہ اوریجنل بات ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ تو آدھا پیتر ہے اور آدھا بٹیر ہے، تو خود سچا مسلمان نہیں۔ اگر تو سچا مسلمان ہوتا، آج بھی مارکیٹ میں سچے مسلمان ڈرائیور کی ہندو بھائی کو تلاش ہے۔ بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سچا اچھا نازی مسلمان ہمارے پاس میں آئے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے اگر میں اچھا مسلمان کو ڈرائیور رکھوں گا تو ٹھوکے گا نہیں، شراب نہیں پیے گا، نشہ نہیں کرے گا۔ ہندو بھائیوں کو بھی یہ بات ارے بولو معلوم ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مولانا ہمارے جوان نشہ کر رہے ہیں، مفتی نہیں صاحب نشہ کر رہے ہیں، نشہ۔ اچھا ان کے دماغ میں کیا ہے مفتی صاحب؟ کہ دماغ میں کیا ہے رشید صاحب؟ شراب حرام ہے۔ ارے شراب حرام نہیں ہے، نشہ حرام۔ مسئلہ کیا ہے؟
نشہ حرام ہے نشہ. اب نشہ ہمارے دماغ میں کیا ہے, بلکہ بولتے بھی بڑے شان سے, نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل, بوتل نہیں ناشتی بیٹا تو ناشتہ, بوتل تو اطمینان سے وہی رہتی جہاں پر لیا تھا, اور ناشتہ تو نالی میں جاتا, ارے بولو تو صرف وہ جو بوتل میں ہے صرف وہی حرام نہیں ہے. جملہ سنو, وہ جو صرف بوتل میں ہے وہی حرام نہیں ہے, نشہ حرام ہے. اب نشہ پوڑی میں بھی ہے, نشہ مانک چند میں بھی ہے, نشہ گوڑ میں بھی ہے, نشہ بیڑی میں بھی ہے, نشہ سگریٹ میں بھی ہے, نشہ وہ بھی ہے جو تو پان ٹپری پر, پان کی دکان پر جا کر پان والے سے کہتا ہے 300 120 ڈال. نہیں سمجھا؟ اچھا ایک بات بتاؤ, 300 پلس 120 کتنے ہوئے؟ ارے بولو نا, حساب بتاؤ. 300 120 کتنے ہوئے؟ تو پان کی دکان والے کو سیدھا سیدھا جا کر بولنا 420 آیا, 420 دا. نشہ وہ بھی ہے جو پوڑی میں ہے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے, میرے دوست ہے ہندوستان کا مشہور ڈاکٹر, ہندو دوست ہے میرے, ہندوستان کے مشہور ڈاکٹر ہے مولانا, گولڈ میڈلسٹ, کینسر کے اسپیشل ڈاکٹر ہے, ان کا نام ہے ڈاکٹر نیلیش چانڈک, گولڈ میڈلسٹ ہے. 4 فروری کو سیف نے مجھے فون لگایا, 4 فروری کو کیا فون لگایا, مفتی صاحب کلکٹر صاحب آ چکے ہیں, ایس ٹی صاحب بھی آ چکے ہیں, آپ جلدی آئیے. تو میں نے کہا صاحب میں عمرے سے ابھی آ رہا ہوں اور 11 بجے جلگاؤں اسٹیشن پر اتروں گا. کہا کہ نہیں مفتی صاحب 11 بجے پروگرام شروع ہو چکا ہے, آپ کو آنا ہے. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ مفتی صاحب آؤ, میں آپ کو دکھاؤں گا کتنے جوانوں کے ہونٹ کاٹے گئے, کتنے جوانوں کی زبانیں کاٹی گئی, کتنے جوانوں کے جبڑے کاٹے گئے کینسر کی وجہ سے. اللہ نے ان کو خوبصورت چہرہ دیا تھا, مگر کینسر کی وجہ سے کسی کی زبان, تو کسی کے ڈال, تو کسی کے جبڑے, تو کسی کے ہونٹ کاٹ دیے گئے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ابھی عمرے سے آ رہا ہوں یار, معاف کرو, گھر جانے دو. تو مولانا حافظ صاحب اس نے جملہ کہا ڈاکٹر نیلیش صاحب نے, مفتی صاحب تم کو یہاں آ کر قوم کو سمجھانا ہے. تو میں نے کہا کیا سمجھاؤں اور وہاں کیوں آؤں؟ تو کہا کہ مفتی صاحب یہاں کینسر کے 350 پیشنٹ ہم نے بلائے ہیں جو موجود ہے, اور تم کو اس لیے بلا رہا ہوں مفتی صاحب کہ 300 پیشنٹ میں 245 آپ کی قوم کے مسلمان جمع کر. بہت برا حال ہے. اور میرے جوانوں, خدا نے بہترین زندگی دی ہے, نشہ کر کے اس کو ختم مت کرو. اور نشہ صرف وہ نہیں ہے جو بتاؤ گے, میں نے کہا نا نشہ وہ بھی ہے جو تم پوڑی کھا رہے ہو. مفتی صاحب کچھ لوگوں کا تو حال یہ ہے, کمارا 500 اور پوڑی کھا رہا 300. کیا صحیح بول رہا ہوں؟ کمارے 500 اور پوڑی کھا رہے 200 300. مت. اور میرے جوانوں نشہ مت کرو. اور آخری باتیں, پھر کبھی آؤں گا نا, مسلم تہوار کمیٹی والوں بالکل باہر رکھنا پروگرام, ہندو بھائیوں کو اسٹیج پر بلانا. میں ہندوؤں کا بھی نیتا ہوں, میرے دوست ہیں آپ کے مدھیہ پردیش کے بہت بڑے ہندوؤں کے گرو, جن کا انتقال ہو گیا, دنیا سے چلے گئے. ان کا نام تھا بھیو جی مہاراج, اندور کے. میرے جگری دوست تھے, پنڈتوں سے میری دوستی ہے, پجاریوں سے میری دوستی ہے. ابھی 25 دن پہلے ہندو بھائیوں کا بڑا مندر ہے, منگل گرہ مندر, ہندو بھائیوں کا, وہاں میرا بیان ہوا. سائی مندر میں میرا بیان ہوا, گجرات میں گودرا میں میرا بیان ہوا. ہندو بھائیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ دماغوں میں سے نکالو, قسم اللہ کی کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام کی نبی کی صحیح تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں گے, ہندو بھائی بھی آپ سے پیار کریں گے. یہ میرا چیلنج ہے. حافظ صاحب, مجیب صاحب, آپ دیکھتے ہیں پورے ہندوستان میں جاتا ہوں, مفتی نعیم صاحب, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں ہندو بھائی بہت پیار کرتے. کیوں پیار
پیار کرتے ہیں؟ آخری بات سن لو کیوں پیار کرتے ہیں؟ ہمارے نبی نے خود فرمایا، آج نبی کی سیرت سن رہے ہو نا، دیش کو اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے جو اب میں کہہ رہا ہوں، نبی نے کیا فرمایا؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، نبی نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نبی نے فرمایا، او سنو مسلمانوں، نبی نے فرمایا اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو اللہ تمہاری نمازوں کو، تمہاری عبادت کو تمہارے منہ پر پھینک کر مار دے گا۔ پڑوسی کا مسلمان پڑوسی نہیں کہا، نبی نے کہا تمہارا پڑوسی اگر تمہاری تکلیفوں سے پریشان ہے تو جنت میں نہیں جاؤں گے۔ پڑوسی کہا، پڑوسی میں رمیش بھی ہو سکتا ہے، پرکاش بھی ہو سکتا ہے، کیلاش بھی ہو سکتا ہے، بودھ بھی ہو سکتا ہے، جین بھی ہو سکتا ہے، برہمن بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کی صحیح تعلیم یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کو بھی کبھی پریشان مت کرنا، یہ نبی کی صحیح تعلیم ہے۔ نبی نے کہا زمین والوں پر رحم کرنا، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مسلمانوں، نبی کی تعلیم ہے کہ تمہارے ہاتھ کی تکلیف سے کوئی پریشان نہ ہو، تمہاری زبان کی تکلیف سے کوئی پریشان نہ ہو۔ کردار آپ نے دیکھا نا، میں نے شعر کیا پڑھا دوسرا، جب میں نے بیان شروع کرا مفتی صاحب تو شعر کیا تھا تاجر صاحب؟ وہ شعر تھا کہ میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کا سوبھاؤ، میرے نبی کا چرتر، میرے نبی کا کردار کیسا تھا۔ وہ شعر میں نے پڑھا کہ دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے، میرے نبی نے دشمنوں کو بھی گلے سے لگایا۔ ارے پڑھو حدیث، میرے نبی کی زندگی کے واقعات پڑھو تو آپ کو ملے گا کہ ایک شخص قتل کرنے کے لیے آیا، جملہ غور سے سننا، ایک شخص قتل کرنے کے لیے آیا اور پکڑا گیا۔ تو اب قتل کرنے کے لیے آیا، پکڑا گیا تو ہونا کیا چاہیے گا؟ ارے بولو نا، قتل۔ لیکن میرے نبی کی تعلیم بتاتی ہے کہ قاتل پکڑا گیا، قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا مگر پکڑا گیا تو نبی کھانے کے وقت میں اسے اپنی پلیٹ میں ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ میرے نبی کے اخلاق کا اتنا اچھا اثر پڑا کہ کئی قتل کرنے کی نیت سے آتے تھے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ارے بولو جاتے تھے۔ آج آخری بات یہ سن لو مسلمانوں، آج تم کو کیا ہو گیا؟ ارے نبی نے تو دشمنوں سے پیار کیا، آج ہم اپنوں سے بھی نہیں پیار کرتے، اپنوں سے ہمارے آپس میں اتحاد نہیں، ہمارے آپس میں اتفاق نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ شیطان کی بات قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا مت۔ دیکھو قرآن کے الفاظ سنا کر بات کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا مت، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کمزور ہو جاؤں گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی۔ آج مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ نبی فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی تعریف کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، اور پھر ہم روتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ لڑو مت آپس میں، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ میں جوانوں سے کہوں گا، یہ جملہ سنو، میں جوانوں سے کہوں گا، بچوں سے کہوں گا، نبی نے فرمایا کہ جو بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہمارا نہیں۔ اور بڑوں سے کیا کہا؟ جو چھوٹوں سے پیار نہ کرے وہ ہمارا نہیں۔ تو جوانوں بڑوں کی قدر کرو، بچوں بڑوں کی قدر کرو، اور بڑوں سے میں کہوں گا کہ جوانوں سے پیار کرو اور ان کو راستہ دکھاؤ، ان کو آئیڈیا دو۔ بزرگوں سے کہوں گا کہ میں جوانوں کو آئیڈیا دو۔ اور سنو کہ سلطان پور والوں، یہ بھی نصیحت سن لو اپنی بات کرتے ہوئے کہ قرآن میں آخری نصیحت سنو، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ قرآن میں سب سے پہلے حکم آیا ہے پڑھنے کا۔ کائے کا حکم آیا؟
یہ آیت سنو، یہ جملہ سنو، قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا. یہ آیت کا ترجمہ سنو، قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں حج کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں عمرے کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں زکوٰۃ صدقہ خیرات کا حکم پہلے نہیں آیا. سلطان پور والوں، ہندو بھائی ہو یا مسلمان ہو، میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں سب سے پہلے حکم آیا ہے اقرا. اور اقرا کا معنی ہے پڑھ. پڑھ. تو جب تک کہ تم پڑھو گے نہیں کچھ نہیں ہونے والا. پڑھو گے تو رب کو جانو گے، پڑھو گے تو اپنے خالق کو پہچانو گے، پڑھو گے تو اپنے مالک کو پہچانو گے. اور یہ بھی نصیحت کہ یہ دیش بہت پیارا ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا اس دیش کے بارے میں؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا. ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا. اچھا دیش ہے، بڑا پیارا دیش ہے. سمجھ رہے آپ؟ بلکہ عجیب بات سنا کر جا رہا ہوں. حضور نے 1500 سال پہلے ہمارے دیش کے بارے میں کیا کہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کیا کہا؟ عمران بھائی، حضور نے 1500 سال پہلے کیا کہا تھا ہندوستان کے بارے میں؟ سنو یہ جملہ. میں ہندو بھائیوں کے مجمع میں بھی کہتا ہوں مفتی نعیم صاحب کیا کہا تھا اس دیش کے بارے میں. حضور نے کہا تھا مجھے، جملے پر دھیان دو، حضور نے کہا تھا مجھے ہند سے، یعنی ہندوستان سے، مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. علامہ اقبال نے اسی کو شعر میں کہا کہ میرے ارب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو حضور نے کہا تھا مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے. تو اس کو میں کیا کہتا ہوں نعیم صاحب؟ میں سب سے کہتا ہوں، ہندوؤں سے بھی کہتا ہوں، مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ بھائیوں دیکھو، بھائیوں دیکھو، حضور نے کہا تھا مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے. تو میں ہندو مسلمان دونوں سے کہتا ہوں ذرا دیکھو ان ٹھنڈی ہواؤں کو کون شیطان گرم کر رہا ہے. غور کرو، تم بھی غور کرو اور ہم بھی غور کریں. تو بڑا اچھا پروگرام مسلم تہوار کمیٹی نے لیا ہے. ذرا ساتھی کہا ہے مسلم تہوار کمیٹی کے جو یہاں آتے ذرا تھوڑا سا کھڑے ہو جائے، تھوڑا سا کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جاؤ. دیکھو نبی نے فرمایا جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ رب کو کیا کرے. ماشاءاللہ. یہ مسلم تہوار کمیٹی کے ساتھیوں، میں آپ کا جان بوجھ سے میں نے آپ کو کھڑا کیا. میں آپ کے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں. میں باہر کو میں نہیں پہچانتا ہوں کون کون ہے. میں آپ کے چہرے دیکھ کر دعائیں دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام سجایا. آپ کانٹیکٹ میں رہو اور کیا کیا اچھے اچھے کام ہم سماج کے لیے کر سکتے ہیں، دیش کے لیے کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے کہا میں صرف ملا نہیں ہے، میں پولیٹیکل لیڈر بھی ہے، میں ایک چینل کا مالک ہوں، میں ایک پیپر کا مالک ہوں، میں پترکار ہوں، میں میڈیکل کالج کا پروفیسر ہوں، میں مسجد کا امام ہوں. یہ اس لیے جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں کہ مشورے لے لیا کرنا، مشورے لے لیا کرنا. میں آپ تمام سے کہہ رہا ہوں تھوڑا زور سے آمین کہنا. میں آمین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں معلوم کس کی آمین کو اللہ قبول کرے. کھڑے ہو ذرا زور سے آمین کہنا. اے اللہ جن لوگوں نے، میں نہیں جانتا ہوں کون کون ہے نا، لیکن علماء کو بلانا آسان کھیل نہیں ہے. اے اللہ جن لوگوں نے آج کے اس شاندار پروگرام کو سجایا، میرے مولا دنیا آخرت دونوں جہاں میں ان کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما. انشاءاللہ. اچھا سلطان پور والوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. ابھی میں نے بولا نہیں، ابھی میں نے بولا نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو مجھے بلاؤں گے کیا بات میں؟ ہاتھ اٹھا کون کون چاہتا کہ میں پھر آؤں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. تہوار کمیٹی والوں سن لیے، دیکھ لیے. اچھا مولانا مجیب صاحب نے فروری کی تاریخ لی ہے، یہاں گوہر گنج قریب ہے، فروری میں آؤ گا. ابھی ایک سمجھ ایسا بہت زیادہ وقت ہو گیا.
اب ایک گھنٹے میں پریشان تھا، مقرر پریشان ہوتا، یہ بولوں کیا بولوں سمجھ رہے آپ؟ تو وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا اور ہم کو آگے بھی جانا ہے، انشاءاللہ پھر آئیں گے اور ابھی دعا ہوگی، دعا چھوڑ کر نہیں جانا۔ اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے، اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس